بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک کی برکات جس طرح انسان کو حاصل ہوتی ہیں، جس طرح درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی حضور کے غلاموں کو نوازتا ہے، ہر مصائب و آلام سے دور کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اور مخلوق میں سے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں بڑی عظمت شان عطا فرمائی ہے، کیونکہ وہ بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والی ہے۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بن بناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے؟ کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیالہ لے کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بن بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جو اب جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود پاک کی عظمت و شان اور فضیلت آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکات
ایک مکھی کو بھی عطا فرمائی کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا جو اس کا لعاب کہہ لیں، جسے ہم شہد کہتے ہیں، اللہ پاک نے اس میں شفا رکھ دی۔